پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ کبھی کہا جا رہا تھا کہ بجٹ پیش نہیں ہوگا، پیش بھی ہو گیا، اب پاس بھی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ کہ میں بھائی مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ خان تک میری رسائی ہے نہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب نے کس کو کہا ہے، کیوں کہا ہے، اس کی وجوہات کیا تھے۔ تو جب میں وجوہات کا مجھے پتا ہوگا تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ یار مناسب کیا یا نہیں کیا۔ جب خان صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی تھی۔ جب اسپیکر صاحب بار بار رابطہ کر رہے تھے، ہماری قیادت سے رابطہ کرے کہ میری رہنمائی کرے، میں کیا کروں، پارٹی کی کیا ہے، تو وہاں پر جب قیادت خاموش تھی، لیکن جب بجٹ پاس ہوا تو پھر یہ ٹویٹ آئی، یہ باتیں آئی۔ تو اگر اس ایک دن پہلے آتی تو شاید کوئی ایم پی ایز میں، کافی ایم پی ایز نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا کہ بھائی جان کیا کرے، ہم کس پوزیشن میں ووٹ دے یا نہ دے۔ تو پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی نہیں تھی۔ میں نے بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی، میں نے اسپیکر صاحب کی بات کروائی کہ بتائے کیا پوزیشن ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ ہم اس پہ کریں گے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی، چونکہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی فیصلے مخصوص سوچ کے تحت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی میں تو کافی ٹائم ہو گیا کہ نہ سی سی میں جاتا ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں جاتا ہوں، کیونکہ اسی طرح کے فیصلے وہ اس طرح نہیں چلتی ہے۔ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں، سیاست میں۔ سب کی جب فیصلے کرنے والے کسی کے اثر میں ہوں، کسی کی مجبوریاں ہوں، تو پھر کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے۔ خاص طور میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ پیش نہیں ہوگا، پھر پاس ہونے کا بھی کہا کہ نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسے کون لوگ تھے جنہوں نے اچانک اس کو پاس بھی کر دیا؟ نہیں، وہ تو صوبائی حکومت نے کی، سی ایم صاحب نے کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، اور میں اپنی پارٹی سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارا فائنانس منسٹر صاحب جو ہے اس کا تعلق سندھ سے ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے، لیکن شاید اس کی جھکاؤ آئی ایم ایف کی طرف زیادہ ہے۔ شاید اس نے دوبارہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کی نہیں، لیکن ہم کی پی کے لوگ ہیں تو آئی ایم ایف کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ تو فیڈرل حکومت کی بنتی ہے، باقی صوبیوں کو بنتی ہے۔ اگر میں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کہوں کہ میں نے سرپلس بھلے اس پہ فخر کروں، تو یہ تو صوبے کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہم۔ ایک طرف پی ایس ڈی پی میں صوبے کو کچھ نہیں ملتا، وہاں پر اگر ہم سرپلس بجٹ دیں، اور سرپلس بجٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری تقریباً 160 ہے یا 165 پوزیشنیں خالی ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں ہماری ٹیوب ویل لگے ہوئے جس پہ، کیونکہ ہماری یہ روایات ہے یہ کہ ٹیوب ویل کے لیے زمین لوگ مفت دیتے ہیں، وہاں پر چوکیدار کی نوکری نہیں ہوتی، ٹیوب ویل آن نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے تو پریارٹی ہماری عوام ہونی چاہیے، اور آئی ایم ایف تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پہ مجھے بھی کافی تحفظات ہے کہ یہ جس طرح چل رہا ہے کے پی کے، اور ہمارے اپنے بھی کافی ایکسپرٹ ہے، اس سے بھی مشورہ لے کر، مجبوری تھی سندھ سے آنے کا، تو لوگوں کو ہمیں ہمارا تو کچھ بھی انپٹ نہیں ہوتا، نہ کبھی کسی نے پوچھا ہے بجٹ میں۔ ہاں، اس دفعہ سی ایم صاحب کے ہم شکر گزار ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ کوئی اسکیمیں اگر کوئی ایم پی ایز میں نے تھے، اس حد تک ہم سے مشاورت ہوئی، بات ہوئی، لیکن کبھی نہ پارٹی کی قیادت کو، نہ پارٹی کو، ہم نہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ کبھی کوشش کی کہ پارٹی کیا چاہتی ہے۔ علاقہ ہم نے ووٹ لیا ہے، فائنانس منسٹر صاحب نے تو نہیں لیا ہے۔ انہوں نے تو آج یہاں ہوگا، کل آئی ایم ایف میں ہوگا، کل ورلڈ بینک میں ہوگا، بھگتنا تو میں نے ہے، میرے حلقے کے لوگوں نے ہے، ہم نے عوام نے، سیاست تو ہم نے کرنی ہے نا۔ تو وہ چیزیں جو ہے، جو خان صاحب، میں نے بھی سنا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے کہ آپ عوام کو دے کے، آپ آئی ایم ایف کو نہ دے کے، اور ہم اسی پہ فخر کر رہے کہ سب سے زیادہ آئی ایم ایف کو جو ہے ہم نے جو ہے اس کی شرائط مانی، بلوچ پنجاب اور سندھ، اور سب سے زیادہ ہم نے سرپلس بجٹ دیا، اس پہ فخر کیا، اور فیڈرل ہمیں اس پہ شاباش دیتی ہے، تو اس کے بدلے فیڈرل ہم کیا پھر کیا دے رہی ہے۔ علی خان نے کل بیان دیا کہ عمران خان مائنس ہو گئے خیبر پختونخوا حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، پاس کیا ہے۔ آپ اس بیان کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو ایک بات کہوں کہ سلیم خان باجی نے جس بنیاد پہ یہ بات کی اس تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن عمران آپ خان صوبائی مائنس صدر ہو ہیں نہیں سر۔ سکتا، میں کہہ رہا ہوں مائنس ہو نہیں سکتا کوئی۔ میں کہا کہ وہ کس بنیاد پہ اس نے یہ بات کی۔ میں عمران خان کے مرون منت صوبائی حکومت ہے، عمران خان کی مرون منت ہم اسمبلیوں میں ہے، عمران خان کی ووٹ کی وجہ سے، اس کی سپورٹ کی وجہ سے ہمیں، تو جو خان کو مائنس کرے گا وہ خود مائنس ہو جائے گا۔ تو اسی کوئی بات نہیں، اگر آج خان صاحب نے کہا صوبائی حکومت نہیں ہوگا، آج کہا کہ جنید اکبر نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ عوام اگر جنید اکبر کے ساتھ ہے یا اولیاء امین صاحب کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کی وجہ سے، باقی ہماری تو اپنی حیثیت کونسلر بننے کی نہیں ہے، تو اس کی جس کے مرون منت ہم اسمبلی میں ہے اس کو کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ اگر یہ باتیں بجٹ
پاس ہونے کے بعد سے پہلے ہو جاتی، اسی طرح اسی ٹون میں ہو جاتی، تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بجٹ میں بات دے. جب بجٹ پاس ہو گیا پھر ہم کہے کہ یار مائنس ہے مائنس ہے. تو یہ اگر علیمہ باجی بھی ایک دن پہلے بات کرتی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کل ٹویٹ کی اگر ایک دن پہلے ٹویٹ کرتا تھا، جی ایس تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ووٹ دیتا تھا. تو جب ووٹ دیا اس ٹائم تک ہم سارے خاموش رہے، لیکن جب بجٹ پاس ہوا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہوا. تو جن لوگوں کو خان صاحب نے میسج دیا تھا اس کو کلیئر آنا چاہیے تھا کہ خان نے یہ کہا ہے. خان نے اگر وہ اپنی ذمہ داری سے مجھے کیسے رابطہ کرتے، مجھے کہتے کہ آپ جو صوبائی صدر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایم پی اے کو کہو کہ ووٹ نہیں دینا، ذمہ داری سے مجھے کہتے تو میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا. اگر میں کوئی آج میڈیا کے سامنے بندہ آ کے ایک ہی بات کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ یہی جو لوگ جاتے خان صاحب سے ملنے، جب وہ نکل آئے تو آپ کو یاد ہوگا پہلے یہی کہا گیا کہ خان صاحب کہہ رہے کہ بجٹ پیش نہیں ہوا. پھر وہی لوگ آ کے خود ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا کہ بجٹ پیش ہوا لیکن پاس نہیں ہونا. اگر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہے تو پھر تو اگر خان صاحب کی طرح اسی ذرائع سے میسج آئے گا تو میرے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ کس طرح میں بات کروں. میری والے معاملے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ خان کہہ رہا ہے کہ اس کو کہو کہ ریزائن کر دے. جب میں نے ریزائن کیا پھر خان نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس طرح، ان لوگوں نے کہا کہ خان نے کہا کہ میں نے تو اس طرح نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ یہ اب فیصلہ خود کرے. تو جب اسی طرح کے لوگ جاتے ہیں تو اس کی بھی اپنی کریڈیبلٹی کا خیال رکھنا چاہیے. جو بات کرے اس پہ کڑے ہو، جو بات کرے ایسی بات کرے جو میرٹ پہ ہو. اگر کچھ ایسی باتیں نکل آئے جو مجھے پسند ہو تو میں نکال لیتا ہوں، جو مجھے پسند نہیں تو میں نہیں نکالتا. تو پھر یہ پارٹی کے ساتھ بھی ظلم کر رہے، خان صاحب کے ساتھ ظلم کر رہے. کیونکہ جب آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے. دوسری جو آج کل یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ریاست اور ریاستی ادارے کر رہے، وہ اس لیے ہماری خان تک رسائی اس نے محدود کی ہے یا بند کی ہے تاکہ اسی طرح کی کنفیوژن رہے. مخصوص لوگوں کو جو پارٹی میں بھی ہم ایک دوسرے سے پھر شک کی نظر سے دیکھتے کہ فلاں کیوں گیا فلاں کیوں نہیں گیا. ہو سکتا ہے وہ اس سوچ کے تحت ہو تاکہ ہم ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھیں. کیونکہ اگر پارٹی میں خود 18 دفعہ مجھے خان نے بلایا، میری ملاقات نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ جاتے ہیں تو پھر یہ نیچرل ہے کہ پھر ہم شک کر لیتے ہیں. لیکن اس پوچھ سکتے کہ اس میں ریاستی اداروں کا اپنا وہ خواہش ہو، کردار ہے کہ اس طرح کے ماحول بنے تاکہ پارٹی میں اختلاف رہے، پارٹی میں لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھیں. اور باقی پی ٹی آئی خان سے شروع ہو کے خان پہ ختم ہوتی ہے. پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، اور ابھی تو یہ پارٹی کی نہیں، خان کے بغیر سیاست کا تصور ہی نہیں پاکستان میں. جس نے سیاست کرنی خان کے ساتھ کر دی. باقی یا تو کسی ادارے کے ذریعے اگر پارلیمنٹ میں آنا ہے جس طرح یہ آج کے لوگ آ گئے تو یہ الگ بات ہے. باقی عوام خان کے ساتھ جڑے ہیں، اور یہ ہماری مجبوری ہے، چاہے ہم چاہے یا نہ چاہے ہمیں خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ عوام کو خان کی سپورٹ ہے. سر آپ جس سیٹ پہ اس وقت ہیں وہ کافی عرصہ تعطل کا بھی شکار رہا، لیکن اب آپ کے حوالے سے بھی یعنی کہ آپ نے بھی جو فیصلے ہیں پارٹی کے ان سے خود کو علیحدہ کیا ہے یا اس طرح کا اعلان کیا ہے، اس کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، میں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے خان تک میری رسائی نہیں ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ خان چاہتا کیا ہے، خان کیا چاہتا ہے ہم سے. جب مجھے خان کی پوزیشن کا پتہ ہو، جب خان تک رسائی ہو، خان کا میسج مجھے آئے، تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوتا ہوں کہ کسی کی مخالفت کروں یا اس کے حق میں ہوں. جب مجھے اس طرح کی بلائنڈ مجھے میٹنگ میں بلائے، مجھے بٹھائے، جب مجھے پتہ نہیں کہ خان کی خواہش کیا ہے، خان چاہتا ہے کیا ہم سے، تو میں کس طرح کے اس فیصلے کا حصہ بن سکتا ہوں. تو اس وجہ سے باقی یہ نہیں کہ میرا کوئی اختلاف ہے پارٹی کے ساتھ، کیونکہ میرے انفارمیشن محدود ہے، میری رسائی نہیں ہے. جو اس بنیاد پہ میری کوشش ہے کہ میں کسی فیصلے کا حصہ نہ بنوں، کیونکہ ہو سکتا ہے خان کی خواہش کوئی اور ہو، فیصلہ کوئی اور ہو. تو میں نہیں چاہتا کہ خان کے فیصلے کے خلاف میں جاؤں. تو اس باقی یہ کوئی نہیں کہ میرا کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ یا کسی کے ساتھ اختلاف ہے. بجٹ کے حوالے سے لاسٹ کوسچن کروں